پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود و سلام پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ درود و سلام پڑھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ دعوت اسلامی عاشقان رسول کی مدنی تحریک، اس کے شعبہ تعلیم کے زیر انتظام اس وقت پی ایچ ڈی، ایم فل، ایم بی بی ایس اسلامی بھائیوں کا سنت و بھرا اجتماع جاری ہے، اور پورے پاکستان سے الحمدللہ اس اجتماع میں شرکت کے لیے اسلامی بھائی تشریف لائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے الحمدللہ پوری دنیا میں بہت سے مقامات پر یہ اجتماع دیکھا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو سعادت کی بات ہے کہ الحمدللہ ہمیں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں حاضری کی سعادت ملی، اور یہاں پر موجود برکتیں حاصل کرنے کا موقع ملا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، تھوڑی جو بات میں نے پہلے کی تھی میں اسی کو دہراؤں گا، نیت والی بات کو۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ سے ہم نے یہ سیکھا ہے، نیت کی درستگی، اور نیت یعنی انٹینشن، اس کی بہت امپورٹنس ہے۔ ایوری بگ پروجیکٹ سٹارٹس ود اے ڈیزائر، دس از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ۔ There is always a bent of mind, a thinking at the start of everything. آج میرے سامنے انجینئرنگ کے اندر ہائیلی کوالیفائڈ لوگ جو پی ایچ ڈی اور ایم فل اسکالرز اور ڈاکٹرز ہیں وہ بھی موجود ہیں، میڈیکل سائنس، دیگر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے شعبہ جات سے بھی افراد یہاں پر آئے ہوئے ہیں، and you all are well versed. You all know what is the importance of intention. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، شرعی اعتبار سے وہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہے یا یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، اس ڈفرنس کا نام نیت ہے۔ اور یاد رکھیے، نیت بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے، اس کے ساتھ عمل بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے، تب اجر مرتب ہوگا۔ These two things go side by side. اگر نیت اچھی نہیں ہے، عمل اچھا ہے، اجر مرتب نہیں ہوگا۔ نیت یہ ہے کہ شہرت اور واہ واہ ہو جائے، اور کام یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جان جیسی قیمتی متاع بھی وار دی، چونکہ نیت میں فساد ہے، اجر مرتب نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ نیت ٹھیک تھی لیکن عمل ٹھیک نہیں تھا۔ نیت یہ تھی کہ بیواؤں کو، غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، اور اس کام کے لیے ڈاکہ مارا۔ Now he was having a good intention, but supported action was not good. اور ایک اوقات میں اگر دو نیتیں ہو گئیں کسی عمل میں، ایک بری نیت اور ایک اچھی نیت، جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ راہ خدا میں لڑا،
جان جیسی قیمتی متاع لگا دی. نیتیں اس کی دو تھیں کہ اجر بھی ملے ساتھ میری شہرت اور واہ واہ ہو جائے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے کچھ نہیں ہے. تاریخ اسلام آپ نے پڑھی ہوگی, غزوہ بدر, مارکہ حق و باطل, the first one, the legendary. ہم نے عام طور پہ کتابوں میں یہی پڑھا کہ اس کے اندر 313 مسلمانوں کی طرف سے جو صحابہ شریک ہوئے. اصل بات یہ ہے کہ جو دشمن کے مقابلے میں گئے اور ڈٹ گئے وہ 305 تھے. 8 لوگ ایسے ہیں جو محاذ پر گئے ہی نہیں. ان میں حضرت عثمان بھی ہیں, حضرت ابو لبابہ ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ابو لبابہ تمہاری زوجہ علیل ہے, ان کی تیمارداری کرو. لیکن نیت کی شان ایسی ہے, اتنی امپورٹنس ہے کہ جب تک ان 8 کو شامل نہ کر لیا جائے 313 کی گنتی پوری نہیں ہوتی. اور جب مال غنیمت تقسیم ہوا ان کو بلا کر مال غنیمت دیا گیا. This is the purification of intention. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا, ایک روٹی تھی, مہمان آ گئے, فرمایا کہ ایک روٹی تو مہمانوں کو کفایت کرے گی نہیں, یہ روٹی بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو. تھوڑی دیر بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا, پوچھا کون ہے؟ کہا جی میں فلاں آقا کی طرف سے آیا ہوں, 5 روٹیاں ہیں آپ کے لیے اس نے بھیجی ہیں. تو کہتی نہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہوں گی, تم کہیں اور چلے جاؤ. پھر ایک آیا, اس نے دروازہ کھٹکھٹایا, کہا جی 7 روٹیاں ہیں, 7, فلاں آقا کا غلام ہوں. کہا یہ بھی ہمارے لیے نہیں ہے. پھر ایک آیا, دروازہ کھٹکھٹایا, کہا جی میں 10 روٹیاں لایا ہوں. کہا ہاں یہ ہمارے لیے ہیں. اب وہ جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے, پہلے جب 5 اور 7 آئیں آپ نے وہ ایکسپٹ نہیں کی, 10 والی کو آپ نے رکھ لیا. تو فرماتی ہیں کہ میرے رب نے فرمایا کہ جو میری راہ میں 1 دے گا میں اس کا 10 عطا فرماؤں گا, اور میں نے 1 دی تو مجھے اس کے بدلے میں 10 مل گئی. تو میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں, ہمارے بزرگان دین میں اتنا تقوی, اتنا اخلاص ہے کہ اگر 2 نیتیں آ جائیں اور ایک نیت ضروری ہو اور دوسری مباح کام کی ہو, تب بھی وہ نیتوں کے اندر اس ملاوٹ کو اور آمیزش کو برداشت نہیں کرتے تھے. مثال کے طور پہ کوئی نماز پڑھنے لگا ہے اور نماز پڑھتے وقت وہ یہ بھی نیت کر رہا ہے کہ میری ایکسرسائز ہو جائے گی, فرض تو ہے, اس کے ساتھ میری ایکسرسائز بھی ہو جائے گی. اسی طرح ایک بندہ روزہ رکھتا ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ساتھ ڈائٹنگ بھی کر لے گا. تو اللہ کے نیک بندوں کے جب حالات پڑھتے ہیں تو وہ پیورٹی کے علاوہ کسی نیکسٹ پر کمپرومائز نہیں کرتے تھے. They tend to remain most pure. تو میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں, یہ بہت ہی قیمتی اور بہت ہی زبردست حدیث پاک ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے یہ, اور امام بخاری نے اس حدیث کو متعدد سندوں اور لفظوں کے ساتھ اس کتاب میں 6 مقامات پر ذکر فرمایا ہے. ویسے امام بخاری کی صحیح میں 7275 احادیث ہیں, اور امام بخاری کو 6 لاکھ احادیث زبانی یاد تھیں, اور یہ 6 لاکھ کا خلاصہ 7000 ہے. اس میں بھی اگر تکرار کو ختم کر دیا جائے, جس طرح میں نے اس حدیث کا آپ کو بتایا کہ یہ بخاری میں 6 مقامات پر ہے, تکرار کو ختم کر دیا جائے تو پھر یہ بھی 4000 بنتی ہیں. تو امام شافعی اور امام احمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث میں علم دین کا 1/3 حصہ ہے, کیونکہ دین کے اعمال 3 ہی قسم کے ہیں, قلب کے اعمال, زبان کے اعمال اور اعضاء کے اعمال, اور اس حدیث میں اعمال قلب یعنی نیت کا ذکر ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے فرزند جناب حماد کو نصیحت فرماتے ہوئے تحریر کیا ہے, نور نظر میں نے 5 لاکھ حدیثوں میں سے چن کر ایسی 5 حدیثوں کو منتخب کیا کہ اگر تم نے ان کو یاد کر پر ان پہ پورے اعتماد سے عمل کیا تو دونوں جہاں کی سعادتوں سے سرفراز ہو جاؤ گے. Now just think for a moment کہ how important these 5 ahadith are. نمبر 1, تمام اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نمبر 2, آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ وہ تمام لا یعنی اور بیکار چیزوں کو چھوڑ دے.
نمبر 3، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے بھائی مومن کے لیے اسی چیز کو پسند نہ کرے جس کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. And this fourth one, like the previous 3, this fourth one is very important. حلال ظاہر ہے، حرام ظاہر ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے. تو جو شخص ان شبہ والی چیزوں سے بھی پرہیز کرتا ہے اور کرتا رہا، اس نے اپنے دین اور آبرو کو بچا لیا. اور جو ان شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا وہ کبھی نہ کبھی حرام میں ضرور پڑ جائے گا. اور 5ویں حدیث، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام مسلمان سلامت رہیں. تو میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے یہ حدیث کتنی امپورٹنٹ ہے، اور ہمارے لیے یہ نیت کرنا کتنا ضروری ہے کہ ہم اس اجتماع میں کیا سوچ کر آئے. ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنی زوجہ سے کنگا منگوایا، کومب، تو ساتھ میں ان کی زوجہ شیشہ بھی لے آئی. آپ رک گئے، کچھ دیر توقف کیا، پھر شیشے کی طرف دیکھا. زوجہ نے پوچھا وہ رکے کیوں؟ فرمایا میں نے اصل میں صرف کنگھی کرنے کی نیت کی تھی، شیشہ کرنے کی نیت نہیں کی تھی. میں نے پاز لے کر پہلے شیشہ دیکھنے کی نیت کی ہے. ایک پیر صاحب تھے، ان کے دروازے کے باہر ایک مرید آیا، اس نے ایک کھوٹا گاڑ دیا. جانوروں پہ لوگ آیا کرتے ہوں گے پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، تو اس نے یہ نیت کی تھی کہ جی یہاں پر لوگ اپنے جانور باندھ لیں گے. ایک دوسرا بندہ آیا، اس نے آ کر کھوٹا اکھاڑ دیا. دیکھیے عمل بالکل اپوزٹ ہے. One is performing an act and the other is going for 100% reciprocal. اس نے کیوں اکھاڑا؟ کہ میری پیر صاحب کی بارگاہ میں لوگ آتے ہیں تو یہ نہ ہو کسی کا پاؤں لگ جائے، نقصان ہو جائے، زخمی ہو جائے. فرمایا ان دونوں کو ثواب ملے گا. This is the importance of intention. آپ دیکھ سکتے ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں کہ نیت کی وجہ سے چھوٹی چیز بھی بہت بڑی ہو جاتی ہے، اور نیت صحیح نہ ہو تو بڑی چیز کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہتی. شہادت جیسا بڑا عمل ہو لیکن نیت صحیح نہیں تو اجر اور نیت اس پر مرتب نہیں ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب الواح تورات کا نزول ہوا تو انہوں نے الواح تورات میں قیامت کے قریب آنے والی ایک امت کا تذکرہ پڑھا. اللہ کی بارگاہ میں 9 سوال کیے، اور ایک سوال اس میں سے یہ تھا کہ مالک میں نے الواح تورات میں ایک امت کا تذکرہ پڑھا ہے، اگر وہ نیکی کی نیت کرے گی، وہ نیکی کی نہیں ہے، نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جائے گی. اور اگر وہ نیکی کرے گی، ایکچولی پرفارم کر دیا، نیکی ایک کیا، اس کا 10 اس کو ملے گا. تو وہ امت میری امت کر دے، وہ امت میری امت کر دے. تو فرمایا کہ یہ جو تو بات کر رہا ہے یہ تو میرے پیارے محمد کی امت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ اعزاز تو ان کو دیا جائے گا کہ ابھی نیکی کی نہیں ہے، نیت پر ان کی نیکی لکھی گئی، اور جب کر لیں گے تو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا. تو میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، اتنا یہ بڑا کام ہے. حج کا موسم تھا، ابن موفق حج کے پیسے جمع کیے تھے. آبویسلی جس طرح آج ڈیزیزز کا پیٹرن وہ نہیں ہے جس طرح اس دور میں ہوتا تھا، اسی طرح حج کا انداز بھی ویسا نہیں ہوتا ہوگا، ڈیفیکلٹ ہوتا ہوگا، سرمایہ زیادہ لگتا ہوگا، ہارڈ شپس ہوتی ہوں گی. تو ابن موفق نے حج کے پیسے اکٹھے کیے، اور اس کے بعد بیوی پریگننٹ تھی، حاملہ تھی. بیوی نے خواہش کا اظہار کیا کہ گوشت کھانے کو دل کرتا ہے. بندہ بیمار ہو کسی چیز کو دل کر جاتا ہے. اب انہوں نے ٹالنے کے لیے، رات کا وقت تھا، انہوں نے کہا باہر جاؤں گا، تھوڑا گھوم کے آ کے کہہ دوں گا جی گوشت نہیں ملا. باہر گئے تو ایک گھر سے گوشت کے پکنے کی کچھ اس طرح کی فریگرنس سی آئی. دروازہ کھٹکھٹا دیا، اندر سے آواز آئی کیا بات ہے؟ کہا کہ تمہارے ہاں گوشت پکتا ہے، میری بیوی بیمار ہے، تم مجھ سے قیمتاً یہ گوشت مجھے دے دو. وہ کہتے نہیں گوشت نہیں دے سکتے، آپ جائیں. وہ اڑ گئے، کہتے کیوں جائیں؟ گوشت آپ سے مانگ رہے ہیں، آپ کو پے کر رہے ہیں. کہا یہ گوشت آپ کے کھانے والا نہیں ہے. تو کہا ایسا کون سا گوشت ہے جو تم کھا سکتے اور میں نہیں کھا سکتا؟ کہتے نہیں آپ جائیں، آپ کا یہ بزنس نہیں ہے. لیکن وہ اڑ گئے اور کہتے مجھے بتایا جائے یہ کیا گوشت ہے. کہنے لگے پھر جب اصرار کرتے ہیں تو سن لیں کہ 3 دن سے گھر میں فاقے تھے، اور جب کچھ نہیں ملا تو ہم نے کتے کو کاٹا ہے، اور یہ جو کچھ معاملہ ہو رہا ہے یہ اس گوشت کا ہے. اس کے دل کو دھچکا لگا ابن موفق کے. وہ کہنے لگے کہ میں پیسے بھی جمع کر رہا ہوں، سارا کچھ اپنی جگہ پر ہے، میرے محلے میں ایسے لوگ ہیں جن کو اشیاء خرد و نوش کی ضرورت ہے.
who are trying to keep both hand meet and they are not doing it properly. घर गए, पर्दे में रहते हुए सारी रकम जो जमा की थी उनको दे दी और दिल पे पत्थर रखकर बैठ गए कि मैं हज करने नहीं गया। जब वही हज का काफिला वापस आया तो सारे आके मुबारकबादें दे रहे। एक कह रहा है आके कि जी आपने जो सफा मरवा पे हमारी आपकी मुलाकात हुई थी जी, बड़ी बात है। कोई कहता जी सही आपने हमारे साथ की थी, कोई कहता जी तवाफ में हमारे साथ शरीक थे। वो कहते ये क्या माजरा, मैं तो गया ही नहीं वहां से। फिर एक बंदा भागा भागा आया और आकर लिपट गया, कहने लगा आपकी क्या नेकी है, क्या काम ऐसा आप करते हैं? कहा बात क्या है? कहने लगा कि मैं खाना काबा के पर्दे पकड़ के खड़ा था और रो रहा था और कह रहा था बारी ताला ये लोग जो आए इनका हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ? और आवाज आई किसी की हाजिरी हमने कबूल नहीं की, सिर्फ 6 बंदों का हज कबूल हुआ और उनकी वजह से बाकी का हज भी कबूल कर लिया। उन 6 के नाम मुझे बताए गए, उसमें तेरा नाम भी था। तू कौन सा अमल करता है? वो कहने लगे मैं तो घर से निकला ही नहीं हूं। तो कहते मुझे यह भी बताया गया कि इन 6 की सूरत के फरिश्ते पैदा किए गए जो कयामत तक इनके हिस्से का हज करते रहेंगे। देखो और असेस करो मुर्शिद करीम ने कितनी प्यारी बात आपको अता फरमा दी है। तुम नेकी की जिस भी फॉर्म की तरफ जाना चाहते हो, क्या उससे पहले नियत करते हो? वाई यू आर डूइंग इट? थोड़ी देर बैठकर इस चीज के ऊपर प्रॉपर तवज्जो दो और यकीन करें बुरी नियत जाले की तरह वजूद पे छा जाती है। पता है नौसत कितनी होती है बुरी नियत की? बुरी नियत हालांकि एक्शन बुरा भी हुआ नहीं है, लेकिन बुरी नियत अच्छे काम की तरफ भी नहीं जाने देती। पढ़े लिखे इस्लामी भाइयों, इज इट सो और नॉट? इफ यू हैव इंटेंडेड टू गो फॉर एनी सिन 3 or 4 days after, that bad intention will prevent you from doing any PT. आपको नेकी की तरफ भी नहीं जाने देगी वो। और दाता साहब कशुर मजूब में लिखते कि तेरी अच्छी नीयत तो तेरे पूरे वजूद को एक इतर जैसी खुशबू से महका देती है। मैंने नियत कर ली जब मुझे मेरे जिम्मेदार ने कहा था कि मैंने PhD के इज्तिमा में कराची जाना है, नियत दिल से थी। जैसी मैंने नियत की एक तो सवाब का मीटर चलना शुरू हो गया। ये तो परमानेंट एक चीज है, लेकिन मैं सबको दावत भी दे रहा था। क्यों? इसलिए कि मैंने खुद जो जाना। अस्सलाम वालेकुम भाई, कराची जाना है, आपने PhD की हुई है, मेरे दोस्त हैं, आप आइए कराची चले। अच्छी नीयत तुझे बुरे कामों से रोक देगी और बुरी नीयत हो सकता है तुझे अच्छे कामों से रोक दे, या उसका वो सुरूर ना रहने दे, उसका वो मजा ना रहने दे। तो मेरे मीठे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये शान है अच्छी नीयत की। आइए एक दफा फिर थोड़ी देर के लिए रुक के we all, not only me, you, we all just take a little pause and try to make some good intentions. बनाए क्या काम आप नहीं करते? जो PhD का थीसिस पूरा लिख ले, कुछ नीयतों का छोटा सा थीसिस नहीं लिख सकता। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पीर मुर्शिद की ज़ियारत करूंगा, जो बयान होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल गौर से उसको समाअत करूंगा, उसके मदनी फूलों को अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाता हुआ चला जाऊंगा। मैं आते हुए डॉक्टर साहब को दावत देने गया, ताहिर भाई जानते हैं उन्हें अच्छे तरीके से, तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। मैंने कहा मैं पीर साहब की बारगाह में जा रहा हूं। कहते सुभान भाई आपको एक बात बताऊं? मैंने कहा क्या? कहते ये जब पीर पकड़ते ना तो ऐसा लगता है जैसे दिमाग में ट्रैकर फिट हो गया। ट्रैकर गाड़ी का होता है ना, वो गाड़ी को गलत जगह जाने से रोक रहा होता है। गाड़ी जैसी गलत बाउंड्री को क्रॉस करने लगती है, ट्रैकर वाले का फोन आ जाता है, जी आपकी गाड़ी जो है ना वो गलत बाउंड्री को क्रॉस कर रही है, आपने तो कहा था यहां से जाएगा नहीं। और ये पीर साहब जब कोई कामिल पीर को पकड़ता है, समझो उसके दिमाग में वो ट्रैकर फिट हो गया। अब वो कामिल पीर का फैज, अब आगे उसका अपना भी एक ज़र्फ है, लेकिन क्या ऐसे लोग आपको मिलते नहीं जो बाहर इतने बामल नजर नहीं आते, लेकिन पीर साहब का जिक्र सुनकर नेक बंदों के मिजार पे जाकर रो रहे होते हैं, बिटरली रो रहे होते हैं। और बड़ा अजीब सा आपका ये फेल है कि आप उसके इस फेल को भी उसमें डाल देते हो। दाढ़ी रख के ये काम कर रहे और ये कर रहे ये काम कर रहे। भाईजान उसका वो काम करना अच्छा है, उसकी उस काम की थोड़ी सी तारीफ कर दो। हो सकता है कि आपका वो थोड़ा सा तारीफ करना उसको बाकी गुनाहों से भी बाहर निकाल दे। If you can praise someone, if you can give someone his due confidence, do it, because your few seconds may become a treasure for him for life. किसी की हौसला अफजाई कर सकते हो, कर दिया करो। तुम्हारे 3 सेकंड लगेंगे, उसके लिए सारी जिंदगी का सासा बन सकती है ये।
اور امیر اہل سنت جیسا پیر ہو، سبحان اللہ. امیر اہل سنت میں کیا سکھایا پتا آپ کو؟ امیر اہل سنت میں یہ سکھایا کہ نفرت کے، گند کے، حسد کے، بغض کے بیج اپنے ذہن میں نہ رکھو. اگر ان بیجوں کو یہاں ذخیرہ کرو گے تو ان قریب انہی گندی باتوں کا جنگل اگائے گا تمہارے ذہن کے اندر، کیونکہ بیج جو تھے تم نے وہ ڈالے ہوئے وہ والے. اور اگر اس ذہن کے اندر ہیپینس، لو، ٹرانکوالٹی، اخوت، بھائی چارے کا، مساوات کا، اچھی باتوں کا بیج رکھو گے تو پھر یہی گلشن نکلے گا بعد میں. What you need to store. تو میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیو، یہ نیتوں کے بیج ہیں جو میں شروع میں آپ میں ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہ رہا ہوں. اچھی نیت رکھیں، اچھی نیت رکھ کے یہاں پر بیٹھیں، اپنے ظرف کو بڑا کریں. بھرا ہوا پیالہ اوپر سے بھرا تو نہیں جاتا، پیالہ تو وہی بھرا جائے گا جو خالی ہوگا. تو نیت کرتے ہیں سارے انشاءاللہ عز و جل ہم بڑے بھرپور انداز سے اس اجتماع میں شریک ہوں گے. دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں آنا ایک کام تھا. You have to travel. Even those my respected colleagues, my friends, my cronies. پرچی بڑی پیاری آئی ہے. 3:30 بجے مفتی قاسم صاحب کی آمد ہے. Such a nice man he is. نیت کر لیں ان کے رخ انور کی زیارت کر کے ہی بہت سی نیتیں ہم کر لیں گے. جیسی تشریف لائیں گے ان کے رخ انور کی زیارت کی جو چمک ہوگی وہی ہمارے اندر بہت کچھ پیدا کر دے گی. بس میں اتنا کہوں گا، جب بھی کبھی تھوڑے تھوڑے بور سے ہو رہے ہوا کرے نا، جب بھی کسی کے خلاف کوئی ایسی بات ہو رہی ہوا کرے، صرف صراط الجنان کھول کے بیٹھ جائیں. ڈاکٹر عمران ہوں گے ادھر، پوچھیں ان سے کتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، کتنے بڑے بڑے سیٹ اپ کے آنرز ہیں، جو کہ ڈاکٹر تو نہیں ہے لیکن آنر ہوتا ہے کسی بڑے سیٹ اپ کا. صراط الجنان پڑھ پڑھ کے کیسے کیسے کمنٹس پاس کرتے ہیں. لاہور کا چوٹی کا ڈاکٹر ہے، چوٹی کا، اگر میں نام لوں اس کو سب جانیں گے کتنا بڑا میڈیسن کا ڈاکٹر ہے. وہ تڑپتا ہے کہ نئی جلد کب آئے گی صراط الجنان کی، خود جا کے پرچیز کر کے آتا ہے. تفسیریں تو ہر دور میں لکھی گئی نا، قرآن پاک ہے، قرآن پاک تو دے گا. ہر دور کے اندر تفسیریں لکھی گئی. ایک ایسا مفسر جس نے اس دور کے تقاضوں کے مطابق تفسیر لکھی اور وہ الحمدللہ حیات بھی ہے، اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی. وہ ایگزامپل آپ کو اس دور کی دے گے قرآن پاک کے اندر سے. قرآن پاک کتنا ایک ایسا کلام ہے، میرے رب کا کلام ہے. ہاؤ وی کین سمرائز اٹ. آج آپ کھڑے ہو جائیں، بولے زولوجی کے بارے میں کچھ، میں سنتا رہوں گا، آئی ایم ناٹ اے زولوجسٹ. آپ کھڑے ہو جائیں میڈیکل سائنس کے بارے میں بولے، میں سنتا رہوں گا، آئی ایم ناٹ اے میڈیکل اسٹوڈنٹ. آپ کھڑے ہو جائیں انجینئرنگ کے بارے میں سنتا رہوں گا، ہم سب سنتے رہیں گے. آپ جو بھی بول رہے ہیں ہمیں کیا پتا. اور اگر آپ غلط بھی بول رہے ہیں تو اتنی بڑی غلطی نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ نے انجینئرنگ کا، میڈیکل کا، زولوجی کا، باٹنی کا غلط بھی ٹیکسٹ پڑھ دیا تو اتنی بڑی غلطی نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی بندہ کھڑا ہو کے ایک بھی زبر اور زیر میں غلطی کر دے گا قرآن پاک پڑھتے ہوئے، مجھے بتائیے دنیا پوری کھڑی نہیں ہو جائے گی؟ اس میں ڈاکٹر بھی ہوں گے، انجینئر بھی ہوں گے، زولوجسٹ بھی ہوں گے کہ بھائی جان یہ قرآن میں زبر کو غلط نہ پڑھیں آپ. ایسی کتاب ہے یہ. فرمایا میں اپنے حبیب کو ایسی کتاب دوں گا کہ جو دودھ کے برتن کی طرح ہوگی، جو اس کو جتنا بلوئے گا اس میں سے اتنا مکھن نکال لے گا. ہاؤ you will process it and it depends directly upon your own knowledge. پیشنٹ جب آتا ہے نا، اگر وہ بستر پر آئے، اس کو ایک ہاؤس آفیسر چیک کرے تو اپنے حساب سے اس میں سے بیماریاں نکالتا ہے. اسسٹنٹ پروفیسر چیک کرے اپنے پاس سے نکالتا ہے. تھیسس کی مثال لے لیجئے کہ ایک تھیسس کو اگر ایک فل پروفیسر پڑھے گا وہ اپنے حساب سے اس کو چیک کرے گا. ایک تھیسس کو اگر ایسوسیٹ پڑھے گا، اسسٹنٹ پڑھے گا، اس کو چھوٹا ڈاکٹر پڑھے گا، اپنے حساب سے اس میں سے باتیں نکالے گا. پروفیسر صاحب اگر چاہیں کوئی بچہ پاس نہ ہو، بتائیں پروفیسر کو ڈیسیو کیا جا سکتا ہے؟ Is it possible to deceive a professor? مجھے فرما رہے تھے وہ کہ اگر پروفیسر چاہے کوئی بچہ پاس نہ ہو وائوا کے اندر، ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ صحیح بتائیں آپ. پروفیسر اگر چاہ لے کہ میں نے اس کو پاس نہیں کرنا، کسی کو پاس نہ کرے، وہ اس کے پاس تو 35 سال کا علم ہے، تھوڑا سا وہ ریلیکس کرتا ہے. اسی طرح میٹھے اسلام بھائیو، قرآن پاک کو جب ایک اہل علم پڑھتے ہیں، دوسرے لوگ پڑھتے ہیں، اس میں سے کتنے علوم اخذ فرماتے ہیں. میرے میٹھے اسلام بھائیو، یہ قرآن ہے جس کے اندر ہم پڑھتے چلے جائیں. فرمایا مولا کائنات نے کہ اگر وہ چاہیں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دیں.
امیر المومنین مولا کائنات حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ باریک سے پردے سے غیب دیکھتے تھے. فرماتے ہیں میرے اگر اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں اس کو قرآن سے پالوں گا. It seems just like GPS tracking. This sentence is leading towards GPS tracking. قسم خدا کی قیامت تک کی جس چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں بتا دوں گا. What is this? ہم نے اس کتاب میں کوئی شے نہیں اٹھا رکھی. حدیث ہے اے ابو عمیر چڑیا کے بچے کا کیا ہوا؟ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر 60 مضمون موجود ہیں. اس ایک حدیث میں 60 سبجیکٹس موجود ہیں. تو میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں یہ شان ہے قرآن کی جو جتنا پڑھتا چلا جائے اتنا اس سے فائدہ حاصل کرتا چلا جاتا ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں بڑی کتابیں ہم نے پڑھی ہیں, بڑی کتابیں ہم لکھتے بھی ہیں. ہر کتاب کے اندر ایک بات ہوتی ہے کہ there is a possibility of error in my text. میری کتاب میں غلطی کی گنجائش ہے, اگر آپ کو غلطی ملے تو مجھے بتا دینا, میں اس کو ٹھیک کر لوں گا. Several books have been written, thousands and lakhs and millions and billions of books have written. ایک طرف میڈیکل سائنس میں دیکھیں انسان کے ایک عضو کے بارے میں ہزاروں کتابیں مل جائیں گی. جیولوجی کے پروفیسر میرے سامنے بیٹھے ہیں, جیولوجی کے موضوع پہ دیکھیں کتنی کتابیں لکھی ہیں. لٹریچر کے اوپر بیکن کے ایسیز ہیں, کتنا لٹریچر کا پرانا کام ہے. یہ ساری چیز کو آپ دیکھیں, ہر کتاب کے اندر ایک ایکنالجمنٹ ضرور ہوتی ہے. کیا there is a possibility of error in my text? If you'll find, inform me. I will rectify the error in my recommendation. میری کتاب میں غلطی کی گنجائش ہو سکتی ہے, اگر آپ کو ملے مجھے بتا دینا, میں اس غلطی کو ٹھیک کر دوں گا. ایسے ہے قرآن بھی ایک کتاب ہے. دنیا میں 1 ارب 60 کروڑ مسلمان رہتے ہیں, ہر گھر میں کم از کم ایک نسخہ تو ہوگا, اور مساجد میں جامعات میں بہت سے نسخے پڑے. آؤ قرآن کو اٹھاؤ, دیکھو اس میں کیا لکھا ہے. قرآن کو اٹھایا, پہلا صفحہ کھولا, لکھا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تم غلطی کی بات کرتے ہو, اس میں شک اور شبہ کی بھی گنجائش نہیں ہے. شان ہے قرآن کی میرے میٹھے اسلامی بھائی, معجزہ نہیں تو اور کیا ہے. بتائیے آپ میں سے کوئی ہے جس نے کسی کتاب کو رٹا لگایا ہو آج تک پوری کتاب کو؟ I am talking with the professionals. This is not the way in examinations. We don't grammar each and everything and write the same. No, we learn it in a good manner and we write it in our own words. ایسا ہی ہوتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. آج تک کوئی مجھے بندہ یہ ایسا دکھا دیں, ہاں وہ کچھ ایسے ہوتے ہوں گے جن کا تاریخ میں تذکرہ پڑھ لیا, لیکن اتنا زیادہ کوئی نہیں کرتا. ہم گجرانوالہ گئے, وہ چھوٹا سا بچہ ہے 7-8 سال کا, اس نے الحمد سے لے کے والناس تک یہ پورا قرآن یاد کر لیا ہے. اس کو بلا رہے ہیں, وہ کھیل رہا ہے, اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کیا چیز اس کے سینے کے اندر موجود ہے. He don't know what he possess. بتائیے معجزہ نہیں تو اور کیا ہے. کیا اس کی مادری زبان پنجابی ہے؟ گجرانوالہ میں پنجابی ہوتی ہے, اس کی مادری زبان پنجابی ہے, اس کی اردو ہے, ڈچ ہے, فرانس بولتا ہے, فرینچ بولتا ہے, وہ انگلش بولتا ہے, لیکن عربی کا یہ قرآن یاد کر رہا ہے. معجزہ نہیں تو اور کیا ہے. قرآن جیولوجی کی کتاب نہیں ہے, انگلش کی نہیں ہے, انجینئرنگ کی نہیں ہے, میڈیکل سائنس کی نہیں ہے, لیکن یہ ساری چیزیں قرآن میں بہت زبردست طریقے سے ایکسپلین کی گئی ہیں, ساری چیزیں. 3 قرآن کی آیتیں ہیں, ان کو کنزیکٹیولی میں پڑھ رہا ہوں, امید ہے آپ میرے ساتھ ہیں. بے شک آسمانوں اور زمینوں میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. کس کو ایڈریس کیا قرآن نے؟ ایمان والوں کو, those who possess the belief, جن کے دل میں ایمان ہے. دوسری بات کی, اور تمہاری پیدائش میں اور وہ جانور جو زمین پر پھیلاتا ہے اس میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. کس کو ایڈریس کیا؟ 3rd نمبر پہ, اور رات دن کی تبدیلیوں میں اور اس میں جو اللہ نے آسمان سے رزق کا سبب بارش اتاری تو اس سے زمین کو اور اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا, اور ہواؤں کی گردش میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. Can you please name the 3 addresses? Can you please name آپ سب کس کس کو ایڈریس کیا؟ ایمان والے ہو, دل میں بلیف ہے, تمہارے لیے یہ ہے. نہیں ہے, جا تو رہے ہو نا بلیف کی طرف, جستجو ہے حق کی, یقین والے ہو, تمہارے لیے یہ ہے. ایمان بھی نہیں ہے دل میں, یقین کی طرف جستجو بھی نہیں ہے, تو کم از کم جو تمہاری کھوپڑی میں دماغ دیا ہے اس کے اندر عقل سلیم نام کی چیز تو ہے نا. یو کین ڈفرینشیٹ. کیسی بڑی بات کر دی قرآن نے, امیجن کر سکتے ہیں؟ بتاؤں آپ کو, تھوڑا سا بتاتا ہوں اس کے اندر یہ کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے تمہاری پیدائش میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں. میرے میٹھے اسلام بھائیوں, صرف پیدائش کے اندر غور کریں. listen this voice, listen this voice, اس آواز کو سنیں.
یہ آپ کے دل کے دھڑکنے کی آواز ہے. آپ کے نزدیک سب سے زبردست آواز ہے یہ. آپ کا دل دھڑک رہا ہے. سوئٹزرلینڈ میں ایک دل بنایا انہوں نے سلیکون کا. دل کی طرح کا پمپ ہے وہ, اتنا سا دل کو امیٹیٹ کرتا ہے, بالکل دل کی طرح پمپ کرتا ہے وہ. اٹ میمکس اے ہارٹ. لیکن اس میں مسئلہ ہے, مسئلہ یہ کہ صرف 3000 بار دھڑک سکتا ہے وہ, بس 3000 بار وہ بند ہو جاتا ہے. یعنی وہ 30 سے 45 منٹ دھڑکتا ہے. وہ اس کا مٹیریل ایسا ہوگا, اس کا سائز چھوٹا ہوگا. اب آپ مجھے بتائیے کہ انسان کے جسم میں جتنے پٹھے ہیں, جو مسلز ہیں, اس میں دل سب سے زیادہ اہم مسل ہے. ایک مٹھی جتنا ہوتا ہے سینے کے درمیان, نہیں تھوڑا سا لیفٹ پر موجود ہے. یہ دھڑک رہا ہے, سب سے امپورٹنٹ مسل ہے. کہ آپ نے کبھی اس کو ریسٹ دیا؟ اینڈ دا بیسٹ تھنگ از اٹس آٹونومک. آپ کی بس میں نہیں اپنے دل کی دھڑکن کو کچھ کنٹرول کرنا ہے, کچھ کرنا. وہ دھڑکتا رہتا ہے, خود بخود دھڑکتا رہتا ہے. ایک انسانی دل اوسطن 1 منٹ میں 80 مرتبہ دھڑکتا ہے, 1 گھنٹے میں 4800 مرتبہ, ایک دن میں 1,15,200 مرتبہ, ایک سال میں 42,48,000 مرتبہ. اور اگر ایک بندے کی 80 سال کی زندگی ہو, اس کا دل 3 ارب سے زیادہ مرتبہ دھڑکا ہے. نشانیاں تمہارے لیے, تمہاری پیدائش میں. انسان کا جسم کام کرتا رہتا ہے. انسان کے جسم کے اندر کافی کچھ ہوتا ہے. دماغ ہے, باڈی کو فنکشن کرتا ہے, ہارٹ ہے, پمپ کرتا ہے, 2 پھیپڑے ہیں, آکسیجن کو مینج کرتے ہیں. آل دا تھنگز آر گوئنگ اینڈ ان دی ڈیو پروسیس وی کریٹ ویسٹ. ہر مشین جب کام کرتی ہے ویسٹ تو کریٹ ہوتا ہے نا, اور یہ ویسٹ آخر میں خون میں مل جاتا ہے. اگر یہ گندا خون پھرتا رہے گا تو پھر تو انسان زندہ نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ نے پیوریفیکیشن کے لیے 2 گردے عطا فرمائے, 2 گردے. واٹر ٹاکسنز کے لیے 5 انچ لمبا ہے, 3 انچ چوڑا ہے, کمپیوٹر ماؤس جتنا ہوتا ہے. یہ کمر کے پیچھے, یہ ریب کیج کے نیچے یہ موجود ہے گردہ. آپ کو پتا ہے انسان کے جسم میں 5 لیٹر سے 5.5 لیٹر خون ہوتا ہے, اور ایک گردہ دن میں 400 مرتبہ اس خون کو صاف کرتا ہے. اس ایک گردے کے اندر سے کتنے گیلن پانی گزرتا ہے, کتنا کچھ وہ ڈسٹل آؤٹ کرتا ہے. اور کئی لوگ ایک گردے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں, کئی لوگوں کا گردہ خراب ہو جاتا ہے تو ایک گردہ نکالنا پڑ جاتا ہے, ایک گردے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. ایک گردہ بالکل بہترین انسان کی زندگی بسر ہو سکتی ہے. وہ گردہ رب کی طرف سے خود بخود بڑا ہو جاتا ہے جو ایک گردہ ہوتا ہے. نشانیاں, نشانیاں. اور پھر کہتا ہے جو جانور وہ زمین پر پھیلاتا ہے. اس وقت بھی دنیا میں سمندر موجود ہے, اس وقت موجود ہے نا. ہماری زمین کا 71% سمندروں سے گھرا ہوا ہے. اور میرین ریسرچ کے مطابق اس وقت سمندر میں جو لارجسٹ ہیبیٹیٹ ارتھ پر ہے, 22 لاکھ قسم کے جانور صرف سمندر میں پائے جاتے ہیں. اور ان میں سب سے بڑا, اچھا مزے کی بات یہ, ہر سال 2000 ایجاد ہو جاتے ہیں نئے. This is not a definite count. سب سے بڑا جانور اس میں بلو ویل ہے. بلو ویل از دا بگیسٹ کریچر ایور ٹو ہیو لیوڈ. دنیا کا جو سب سے بڑا ڈائنوسور تھا, بلو ویل اس سے بھی 2 گنا بڑی ہے. بلو ویل کا وزن 200 ٹن ہوتا ہے, 1,80,000 کلو. اس کی زبان ایک ہاتھی جتنی ہوتی ہے. اس کا دل 184 کلو کا ہے. اس کے دل کی دھڑکن کی آواز 2 میل تک سنائی دیتی ہے. بیل بچلی کا بچہ دن میں 400 لیٹر سے زیادہ دودھ پی جاتا اپنی ماں کا. اس کے ہونٹ نہیں ہوتے, سک نہیں کر سکتا, لیکن اس کا ایک انداز ہے. اور قادر مطلق ہے وہ رب. ایک بلو ویل دن میں 3628 کلو کھانا کھاتی ہے. نشانیاں ہیں تمہارے لیے اس زمین پر, تمہاری پیدائش پر. آج اداروں کے اندر کھڑے ہو کے کوئی دیدہ دہن معاذ اللہ رب کی ذات پر بات کر دیتا ہے. تعلیمی اداروں کے اندر شکایتیں ملتی ہیں ہمیں کہ دہریت کو فروغ دیا جا رہا ہے, اس طرح کی بات کی جا رہی ہے. ایسا ہے, you will justify it, you will corroborate my claim. They are promoting atheism. کیا تھا؟ Earth was a big ball, it was a big fireball. بہت بڑا آگ کا گولا تھی یہ زمین. پھر وہ ٹھنڈی ہوتی گئی, اوپر گیا نیچے پانی آیا, اوپر گیا نیچے آیا. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے, تھوڑی مشکل بات ہے لیکن مجھے امید ہے سمجھ آ جائے گی. سمجھ آئے گی تو مزہ بڑا آئے گا. اوپر گیا پانی, نیچے آیا, اوپر گیا نیچے آیا, اوپر گیا نیچے آیا. ارتھ ٹھنڈی ہو گئی. اور سائنس کہتی ہے کہ سب سے پہلی زندگی ایک جوہڑ میں, ایک پاؤنڈ میں پیدا ہوئی جس کو سوپ تھیری کہا جاتا ہے. اٹ واز اے پروٹوپلازم.
It was a single cell animal. It was just like amoeba and euglena. ایک سیل کا سب سے پہلے جاندار بنا. یہ سائنس کہتی ہے. تو مجھے بتاؤ اگر ایک سیل کا سائنس بندہ یہ جاندار سب سے پہلے بنا تو کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ آگے بتاؤ کیا ہوا؟ تو وہ ان سب نے طے کیا کہ وہ مل کر زیبرا بن جاتے. وہ جو ایک سیل کا اینیمل تھا اس نے مل کے طے کیا کہ ہم زرافہ بن جاتے. اور ایک گروپ تھا وہ اتنا ذہین تھا کہ اس نے طے کیا مل کر انسان بن جاتے ہیں. یہ ماسٹر پیس. از اٹ پاسبل؟ یار یہ چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا میں نے پھاڑا ہے, یہ دیکھو, بتاؤ یہ کسی نے بنایا؟ یہ فضا نوید نے کیسے بنا؟ اینٹ بجری آئی کٹھی ہوئی بن گیا, ایسے بنا؟ نو. ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہیز اے مینوفیکچرر, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہیز اے میکر. اگر یہ چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا بھی خود نہیں بنا تو یہ شاہکار کیسے خود بن گیا؟ اور میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں, یاد رکھو نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی سب سے بڑی دلیل ذات مصطفیٰ ہے, اور ذات مصطفیٰ پر سب سے بڑی دلیل قرآن مجید ہے. فرمایا اللہ کی سر تابد قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. مفتی قاسم صاحب کے بیان کا یہ تھوڑا سا میں لوں گا کہ حضور کی عزت اور بلندی کا کیا کہنا. ایک آپ کی شان کی بلندی ہے, ایک آپ کے ذکر کی بلندی ہے, ایک آپ کی شان محبوبیت ہے, ایک آپ کے اصحاب کی بلندی ہے. اور بلندی شان کی کیا ہے کہ تمام نبیوں میں بلند مقام عطا فرمایا, امام الانبیاء بنایا, ہر ایک کے لیے اصول تھا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں, بٹ دیر واز اے پرنسپل, دیر واز اے لا. موسیٰ کچھ کہنا ہے کوہ طور پہ آئیے, پہاڑ پہ آئیے, کچھ لینا ہے, کچھ دینا ہے, کچھ کہنا ہے, آپ کو پہاڑ پہ آنا پڑے گا. لیکن جب میرے حبیب کی باری آئی فرمایا حبیب آپ کو پہاڑ پہ نہیں آنا پڑے گا, کچھ کہنا ہے آپ کو صفا و مروہ پر نہیں جانا ہوگا, آپ کو بیت المقدس نہیں خانہ کعبہ میں نہیں جانا ہوگا, آپ کو کچھ کہنا ہے آپ کو لب مبارک ہلانے کی بھی ضرورت نہیں, آپ نظروں کو اٹھا دیجئے, آپ کا رب آپ کے لیے قبلہ بدل دے گا. ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا, تو ضرور تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری مرضی ہے, اس پہ جس میں تمہاری مرضی ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, حدیث روز محشر میں ہے, رب عز و جل اولین و آخرین کو جمع کر کے حضور سے فرمائے گا یہ سب میری رضا چاہتے ہیں, اور حبیب میں تیری رضا چاہتا ہوں. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے, ریکویسٹ کی کہ اے باری تعالیٰ زیارت سے نواز دے. اللہ نے جواب ارشاد فرمایا مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اصرار کیا, کہا ٹھیک ہے پہاڑ کو دیکھیں, تجلی کے اظہار ہوگا یہاں پہ, اگر یہ قائم رہا تو ٹھیک ہے آپ بھی دیکھ لیجئے گا. اس حسن مطلق نے اپنی ایک صفاتی تجلی کا ظہور اس پہاڑ پر کیا, وہ پورا پہاڑ سرما بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. نوٹ کریں, دیدار نہیں ہوا, صفاتی تجلی کا ظہور ہوا ہے, نمبر ایک. نمبر دو, ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ. نمبر تین, بے ہوش ہو گئے, عرش پر نہیں گئے, لیکن اس صفاتی تجلی کے ظہور کی وجہ سے آنکھوں میں ایسا نور کا سرما لگ گیا کہ 30 میل دور چلتی کالی چونٹی کالے پہاڑ پر اندھیری رات میں دیکھ لیا کرتے تھے. ہاتھی نہیں, چونٹی کالی کالے پہاڑ پر چل رہی ہے, دیکھ لیا کرتے تھے. اور ابھی عرش پر نہیں گئے, انڈائریکٹ تھا, ایک جلوہ تھا. اور ادھر دیکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری آنکھوں سے زیارت کر رہے ہیں, بے ہوش نہیں ہو رہے. فرمایا بالکل ہوش میں رہے. اور جب اس آنکھوں کی یہ بات کرتے ہو تو کون سا غیب ان سے چھپا رہ سکتا ہے. And remember, you will never ignore a human. آپ انسان کو کبھی بھی اگنور نہیں بیچ میں سے کر سکتے. انسان بہت ضروری ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. It's very important to mind this person. انسان بہت ضروری ہے بیچ میں. کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہے, کون اس کو رحمت کی امید دلائے گا؟ کوئی اللہ سے زیادہ ڈر گیا ہے, اس کو رحمت کی امید کون دلائے گا؟ جو اللہ سے دور جا رہا ہے اس کو اللہ کی طرف کون لے کر آئے گا؟ یہ بندہ بہت ضروری نہیں ہے بیچ میں. Can you eliminate this middleman? You cannot do a single chapter without the assistance of a human. اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ شان ہے کہ آج الحمدللہ ہم سب دعوت اسلامی کے اس مدنی مرکز میں یہاں پر جمع ہوئے. میں اپنی آپ کو بات بتاتا ہوں, جب میں پروفیشنل سٹڈیز کے اندر آیا میں نے دیکھا انالیٹیکل مائنڈ ہوتا ہے پڑھے لکھے آدمی کا, جس طرح آپ لوگ ہیں, انالیٹیکل مائنڈ ہوتا ہے نا, اس کو تولتے ہیں کہ جی کہاں میں جا رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں امیر اہل سنت کی ذات کے بارے میں کہ امیر اہل سنت کو جو سب سے جو یہ میری اسسمنٹ ہے, امیر اہل سنت کو جو گفٹس ملے وہ 3 گفٹس کا میں ذکر کروں گا. سب سے پہلے ہز سپر مائنڈ,
ان کو بڑی زبردست انٹیلیجنس عطا ہوئی ہے, بڑی زبردست ذہین مہارت رکھتے ہیں آپ, ذہن آپ کا بہت زبردست ہے. اور نمبر 2, his ability to deal with the large crowds. Leadership quality. Each and every human by nature want to be led. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا کوئی لیڈر ہو اور اس کا وہ فالو کرے. یہ کوئی نکار نہیں کر سکتا اس سے. یہ ہیومن ریسورس تھیوری کی اسٹیبلشڈ لا میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہر بندہ کسی لیڈر کو چاہتا ہے نا, کسی لیڈر کے پیچھے ہوتا ہے. اور امیر اہل سنت کے اندر یہ کمال ہے کہ آپ ایک بہترین لیڈر ہیں. اور تیسری بات, the purity of his mind and the purity of his intention. آپ کی نیت بڑی زبردست رہی ہے ہمیشہ. نمبر 1, super mind, his super mind. Number 2, his ability to deal with the large crowds. And number 3, purity of intention and his truthfulness. ان کی سچائی, لوگ ویسے نہیں پیچھے چل پڑتے. اور پھر میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں, میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے آپ کا بیان, آپ نے بیان کرنا شروع کیا اور بیان کرتے کرتے آگے بڑھتے چلے گئے, آگے بڑھتے چلے گئے. آپ کے بیان میں جو میں نے اسیس کیا انٹرنیشنل سپیچز کو سن کے, اور انٹرنیشنل لیول پہ جا کے جو سپیچ کا ٹیکٹ ہوتا ہے, مجھے 3 چیزیں نظر آئیں آپ کی سپیچ میں. نمبر 1, کون روبسٹ ریفرنسز. آپ کی تقریر, آپ کے بیان کا نا کوئی حوالہ کمزور نہیں ہوتا. آپ ایک اسلامی آدمی ہیں, مذہبی رہنما ہیں, تو آپ بات اسلامی کریں گے, اور اگر کوئی بندہ اس کو فالو کرنا چاہے گا وہ بالکل اس جگہ پہنچ جائے گا اوتھینٹیکیٹ سورس پہ جہاں سے امیر اہل سنت نے بات کی ہوگی. نمبر 2, his ability to story tell the things. آپ جس طریقے سے کہانی بنا دیتے نا چیز کو, ہر طبقے کے اندر وہ متاثر بات ہو جاتی ہے. نمبر 3, his ability of antithesis. یہ جو آپ فرق کریٹ کرتے ہیں, جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں, دوزخ کے عذابات کا تذکرہ کرتے ہیں, اس طرح کر کے جو اپنے بیان کو اب لے کر چلتے ہیں, تقریر کو لے کے چلتے ہیں, انشاءاللہ عز و جل انسان اور مسلمان اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں. میں آپ کو صرف اتنا کہوں گا کہ آج امیر اہل سنت از the name of hope. امیر اہل سنت کیا نام ہے الیاس قادری؟ یہ ایک امید کا نام ہے. hope in the face of difficulty, hope in the face of audacity. اس کٹھن دور میں الیاس قادری صاحب کا نام ایک امید بن کر ابھرا. کس کے لیے؟ اس کے لیے جو اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم بھی دلوانا چاہتا تھا اور قرآنی تعلیمات کے اوپر بعمل بھی دیکھنا چاہتا تھا. امید اس اسلامی بہن کے لیے جس نے شریعت اور سنت کے اوپر چلتے ہوئے اپنی پردہ داری کا خیال بھی کرنا تھا اور ساتھ تبلیغ دین جیسا اہم کام کرنا تھا, جن کے بارے میں کہا گیا یہ جانشین ہے رسولوں کے, یہ جو تبلیغ دین کرتے ہیں. آج جب ان تعلیمی اداروں کے اندر صلاۃ و سلام کے بارے میں عجیب عجیب قسم کے شبہ پیدا کیے جا رہے تھے, آج جب ایک نوجوان کے دل سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اوریجنل رسپیکٹ کو کھینچا جا رہا تھا, عجیب عجیب باتیں کر کے اس کے ذہنوں میں انتشار پیدا کیا جا رہا تھا, اس دور میں امیر اہل سنت ایک ہوپ بن کر ابھرے. ہوپ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, صرف یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو شعبہ تعلیم والے ہیں, یہ تو اس کی ایلیٹ کلاس ہے. آ کے دیکھیے ان تعلیمی اداروں کے اندر امیر اہل سنت کا کیسا فیض جاری ہے. آ کر دیکھیے یہاں پہ جشن ولادت کے کیسے نعرے لگتے ہیں. یہ وہی امیر اہل سنت ہے جس نے مجھے اور آپ کو اپنی آئیڈینٹی یاد کرائی. کون ہوں میں؟ ہو ایم آئی؟ میں ڈاکٹر تو ہوں, میں ایم فل ہوں, میں میڈیکل سائنس ایکسپرٹ تو ہوں, میں انجینئر تو ہوں, میں بیوروکریٹ تو ہوں, میں پولیٹیشین تو ہوں, میں بہت بڑا سرمایہ کار تو ہوں, لیکن میں اوریجنل کیا ہوں؟ ہو ایم آئی؟ وٹ از مائی آئیڈینٹی؟ میری شناخت کیا ہے؟ اے مسلمان یاد رکھ, تیری اہم ترین شناخت یہ ہے کہ تو ایک مسلمان بھی ہے. تیرے دل میں ایمان کا وہ جو نور جگمگا رہا ہے, تو نے کیا کیا اس کے لیے؟ تیرا ہمسایہ تجھے 10 بار دن میں کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب, تیری فیملی تجھے کہتی ہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب, تیرے آگے پوری لائن لگی ہوتی ہے مریضوں کی یا اسٹوڈنٹس کی, اور وہ سب تجھے ڈاکٹر صاحب, سر جی, وی سی صاحب, ڈائریکٹر صاحب, ڈین صاحب کہہ رہی ہوتی ہے. تجھے تیری یہ شناخت تو دن میں 1000 دفعہ یاد دلائی جا رہی ہے, لیکن یہ مسلمان والی شناخت تجھے دن میں کتنی دفعہ یاد آتی ہے؟ تو ایک تھیسس کو فالو کرنے کے لیے, ایک ریسرچ کو فالو کرنے کے لیے ہر قسم کی سرحد کو پار کر رہا ہے. ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں بھی خرچ کرنے کو تیار ہے کہ میرا نالج اپ ڈیٹ ہو جائے. تو نے اپنے اس اسلام والے ورژن کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے کیا کیا؟
جس طرح وہ بغیر کیے اپڈیٹ نہیں ہوتا، یہ بغیر کیے کیسے اپڈیٹ ہو جائے گا؟ یور آئیڈینٹی ہے میرے اسلامی بھائیوں، مرتے وقت کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اخروٹ کے ڈبے کے اندر جو میری پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے میرے سینے پہ ذرا لا کے رکھ دو، یا میری نئی جو گاڑی میں نے لی ہے اس میں مجھے بٹھا دو، اس میں بیٹھوں گا پھر میری جان نکلے۔ ترسو گے شناخت کو، اس وقت ترسو گے۔ In the last moments of your life you will beg for this identity، مالک مجھے میری آئیڈینٹی مل جائے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، انگلینڈ میں ہوتے، وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح ٹراما کے کیسز ان کے پاس آتے ہیں، آدھے آدھے کٹے ہوئے جسم ان کے پاس آتے ہیں، اور عام طور پہ وہ بندہ جب ہمارے پاس آتا ہے وہ گاڑی اس کی لگی ہوتی ہے، تو گاڑی کے اندر جو گانا لگا ہوتا تھا وہی گانا مرتے وقت اس کی زبان پہ جاری ہوتا تھا۔ کوئی الکوہل مانگتے مانگتے مرتا تھا، کوئی گانے کی فرمائش کرتے ہوئے مرتا تھا کہ فلاں گانا سنا دے، کوئی خاص اخبار مانگتے ہوئے مرتا تھا۔ کہتے ایک دفعہ اطلاع آئی کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، ہم گئے وہاں پر، جا کر ایمبولینس میں غیر مسلم ڈرائیور تھا، پیچھے وہ بندہ لیٹا ہوا تھا، بہت سویر ایکسیڈنٹ تھا، اوپر اس کو لگایا ہوا تھا جو لگاتے ہیں انسٹرومنٹ وغیرہ ایکوپمنٹ وغیرہ، رستے میں آ رہے تھے، موت جیسی خاموشی تھی، اچانک اس بندے نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، رب کی رادیتم مردیا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آجا پاک روح اپنے رب کی طرف لوٹا، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ کہتے ہیں ایسی آواز تھی کہ وہ غیر مسلم ڈرائیور کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے، اور پھر ایک دم اس نے ہچکی لی، جیسے کوئی وصل کی ہچکی ہوتی ہے، درد والی نہیں، وصل والی۔ پھر جیسے وہ اس کی ہچکی بند ہوئی، میں نے پیچھے ہاتھ کر کے ادھر رکھا، اس کی نفس چیک کی، ہی واز گون۔ دیکھو شناخت بچا کے لے گیا، ساری زندگی جس کو پڑھتا رہا، جس کو یاد کرتا رہا، وہ روز قیامت وہی مدد۔ میٹھی سے میں مفتی قاسم آمد ہو گئی۔ بہت بڑی خوش نصیبی ہمارے لیے اور یہ زندگی کے یادگار ترین لمحات ہیں کہ پی ایچ ڈیز پورے پاکستان سے میڈیکل سائنس کے ڈاکٹرز وہ اس وقت یہاں پر موجود ہیں، اور ہمیں اس وقت الحمدللہ شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم علیہ کی صحبت حاصل ہے۔ جس طرح میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ سے عرض کیا کہ آپ نے بھرپور نیت کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ عز و جل جو مجھ سے فرمائے